اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ کے اندر ہے۔ اللہ کا یہ دعویٰ ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ کے علاوہ یہ چیز کوئی نہیں جانتا، لیکن آج کل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے پتہ کر لیتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ لہذا اللہ نے جو بات ذکر کی وہ سائنٹیفکلی ٹوٹ گئی، ہم نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ ایک اعتراض ہے جو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ دیکھیے گا کہ اعتراض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قرآن پاک کی درست فہم نہ رکھی جائے۔ بلا وجہ کے اعتراضات تو شیطان نے بھی کر دیے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو بلا وجہ کے اعتراضات جو ہیں وہ بناتے چلے جائیں۔ لیکن سب سے پہلے قرآن پاک کی درست فہم رکھی جاتی ہے، اللہ کیا ذکر فرما رہے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ موجودہ دور کے اندر اگر کسی بھی سائنٹیفک ذریعے سے ہم پتہ کر لیں کہ کس ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی ہے، تو کیا قرآن پاک نے جو بات ذکر کی ہے یہ اس کے خلاف چلی جاتی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا کہ یعلم ما فی الارحام، رحموں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے، یہ اتنی عظمت رکھتی ہے آیت مبارکہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ پہلے قرآن کو ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے فرمایا یعلم ما فی الارحام، ماں کا جو کلمہ ہے عربی کے اندر عموم کے لیے آیا کرتا ہے جب تک دلیل سے اس میں خصوص ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ نے قرآن پاک میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹوں میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس چیز کا ذکر قرآن پاک میں بالکل نہیں، بلکہ ذکر اس چیز کا ہے ما فی الارحام، کچھ بھی علم سے متعلق چیز ہوگی ما فی الارحام کی وہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ یعنی صرف بات مذکر اور مؤنث کی نہیں ہے، وہ مذکر ہوگا، وہ مؤنث ہوگا، اس کی کتنی عمر ہوگی، کتنی نہیں ہوگی، شقی ہوگا، سعید ہوگا، اچھے اعمال کرنے والا ہوگا، برے اعمال کرنے والا ہوگا، رزق اس کا کتنا ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، شادی اس کی ہوگی، کتنی ہوں گی، جتنی بھی علوم سے متعلق باتیں ہیں ما فی الارحام کی وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضرت جبریل کو بھیجا تھا حضرت مریم کے پاس لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تو کیا جبریل نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بیٹا دینے والے ہیں؟ کون سا بیٹا؟ غلامًا زکیہ، طبیعت کے اندر بہت نیک ہوں گے، ان کی پوری زندگی نیکوکاری کے اندر گزرے گی۔ یعنی زندگی کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ذکر کر دیا گیا یہ جو بیٹا آپ کو دیا جا رہا ہے حضرت مریم کو، یہ نبی ہوں گے، ان کو کتاب بھی دی جائے گی، پوری زندگی کے احوال کیا کیا ہونا ہے اللہ رب العزت نے پہلے ذکر فرما دیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت دی گئی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہاں بھی ذکر پڑھیے گا، اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو بشارت دی بغلام حلیم، ایک حلیم بیٹے کی، یعنی لڑکا بھی ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے ان میں حلم کی صفت بھی بہت زیادہ پائی جائے گی۔ تو یہ چیز قرآن ذکر کر رہے ہیں کہ یعلم ما فی الارحام، رحموں کے اندر جو کچھ ہے علم سے متعلق وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ صرف بات مذکر اور مؤنث کی نہیں تھی، اگر تو اس آیت میں یہ ذکر کیا جاتا کہ ماں کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ بات صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر تو ہم کہتے ہیں اپوزٹ کھڑے ہو گئے، یا مذکر مؤنث کی بات بالکل چل نہیں رہی یا عموم چل رہا ہے۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ میں قابل غور بات ہے، یعلم ما فی الارحام، اللہ نے فرمایا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ اس لفظ کے اندر بھی اتنا عموم ہے، آپ دیکھیے گا وہ انسان کی مؤنث کی رحموں میں ہے، پیٹ میں ہے، یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں جو مؤنثات ہیں ان کے رحموں کے اندر ہے۔ اللہ نے یہاں پر کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ ارحام کا لفظ اپنے اندر اتنا عموم رکھتا ہے غیر مخصوص ہونے کے اندر کہ پوری دنیا کے اندر انسان ہو، جنات ہوں، حیوانات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ہر قسم کی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے بیک وقت اللہ تعالیٰ سب کے پیٹوں کے احوال کو جانتا بھی ہے، اور کس کی کتنی عمر، کس کا کتنا رزق، کون شقی کون سعید، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اس لیے یہاں پر ارحام کا لفظ ذکر ہوا ہے، رحم کا نہیں، اور رحم انسانی کا بھی نہیں، ارحام کا۔ لہذا ارحام کے عموم کے اندر بھی انسان ہے، جنات، سب مخلوقات داخل ہوتی ہیں، بیک وقت اللہ سب کو جانتا ہے۔ اب بتائیں وہ کون سی ایسی مشین آپ کے پاس آ چکی ہے جو بیک وقت تمام کے تمام مخلوقات اس کائنات میں جتنی ہے ان کے ماداؤں کے پیٹوں میں کیا کیا ہے مستقبل کے حوالے سے کوئی جان سکتا ہے؟ یہ ہے قرآن پاک کا دعویٰ جو اللہ نے کیا ہے، یعلم ما فی الارحام، پوری کائنات کی ماداؤں میں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس کے ہر علم سے متعلق بات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ اس کی کتنی عمر اللہ نے دینی ہے، کتنا رزق دینا ہے، شقاوت، اس کی سعادت، ہر چیز۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت اور اس کی شان، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی اس کو جان نہیں سکتا۔
آج ہم لوگوں نے کچھ آلات بالکل ایجاد کیے ہیں جس سے بہت کچھ ہمیں علم ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن اس چیز کا اور قرآن پاک کی اس آیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے صرف یہ بات ذکر کی ہے کہ پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جان سکتا، تو یہ بات ہی غلط ہے، قرآن کی آیت کو صحیح سمجھا ہی نہیں گیا۔ لہٰذا اللہ جو ذکر فرما رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی علم کی شان ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، اور کم فہمی کی بنیاد پر قرآن پاک پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ایسے کوئی سوالات پیدا ہوں، جو اہل علم ہیں، جو قابل ہیں، قرآن پاک جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان سے رہنمائی لی جائے، تاکہ شیطانی وسوسے، یہ شیطانی جو انسان شیطانی طبیعت کے نا وہ ایسے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے، لوگ بدظن ہو جائیں۔ لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے، قرآن پاک مومنین کے ایمان کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جس کے دل میں ہی کجی ہو اس کی نفرتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔